حلیہ بھاگے پیج نمبر 132۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ ایمان کی چوٹی تک نہ پہنچ جائے، اور ایمان کی چوٹی پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے نزدیک فقیری مالداری سے، چھوٹا بننا بڑا بننے سے زیادہ محبوب نہ ہو، اور اس کی تعریف کرنے والا برائی کرنے والا برابر نہ ہو جائے۔ حلیہ بھاگ 1 پیج نمبر 306۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والے لوگوں کو کم عقل نہ سمجھے۔ حلیہ بھاگ 1 پیج نمبر 325۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم اور ایمان چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ اس وقت نہ علم تھا نہ ایمان تھا۔ حلیہ بھاگ 1 پیج نمبر 214۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اللہ سے اور اللہ کا بندے سے اس وقت تک تعلق رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خدمت دوسروں سے نہ کرائے بلکہ اپنے کام وہ خود کرے۔ جب وہ اپنی خدمت دوسروں سے کراتا ہے تو اس پر حساب واجب ہو جاتا ہے۔ کنز العمال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بندے کے اور اس کی روزی کے درمیان ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اگر بندہ صبر سے کام لیتا ہے تو اس کی روزی خود اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اگر وہ بے چین ہو کر یعنی بے سوچے سمجھے روزی کمانے میں گھس جاتا ہے تو وہ اس پردے کو پھاڑ لیتا ہے لیکن اپنے مقدر سے زیادہ نہیں پاتا۔ کنز العمال بھاگ 8 پیج نمبر 210۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان صرف ایمانی صورت بنا لینے سے نہیں ملتا۔ بدایہ و نہایہ بھاگ 7 پیج نمبر 56۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنے باطن کی اصلاح کر لو، تمہارا ظاہر ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، تمہارے دنیا کے کام اللہ ہی کی طرف سے خود بخود ہو جائیں گے۔ حلیہ بھاگ 1 پیج نمبر 306۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ کے یہاں چاہے جتنی عزت و شرافت والا ہو، لیکن جب دنیا کی کوئی چیز اور سامان اسے ملتا ہے تو اس چیز کے لینے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ کنز العمال بھاگ 5 پیج نمبر 231۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے جسم تو دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ان کی روحوں کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اس زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اور یہی لوگ ہیں اس کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے مجھے ان لوگوں کے دیکھنے کا کتنا شوق ہے۔ تفسیر ابن کثیر بھاگ 4 پیج نمبر 267۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا جس کے دونوں کنارے کے پٹے اور لال یاقوت کے ہیں۔ جواہر سنت میں پیج نمبر 61 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ یہ موسیٰ، فقیر وہ ہے جو مجھے اپنا کفیل اور کارساز نہ سمجھے، اور مریض وہ ہے جو مجھے طبیب نہ سمجھے، اور غریب وہ ہے جو مجھے دینے والا اور ہمدرد نہ سمجھے۔ کنز العمال پیج نمبر 54۔ حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے، ایک ارادہ تو کرتا ہے، ایک ارادہ میں کرتا ہوں، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو اپنی چاہتوں کو میرے تابع نہیں کرے گا تو میں تیرے ہی چاہتوں میں تجھے تھکا دوں گا، اور وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ حلیہ بھاگ 1 پیج نمبر 132۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اسلام کی حالت پر صبح و شام کرتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ حلیہ بھاگ 1 102 پیج نمبر۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومن کے دل کی مثال چڑیا جیسی ہے جو ہر دن نہ جانے کتنے بار ادھر ادھر پلٹتا رہتا ہے۔ کنز العمال بھاگ 8 پیج نمبر 224۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی ہوتی ہے کہ اگر گناہ کرتے ہوئے تمہیں اپنے دائیں بائیں کے فرشتے سے شرم نہیں آتی تو یہ اس کے کیے ہوئے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بدایہ و نہایہ بھاگ 7 پیج نمبر 307۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے لیے آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے، اور اگر تم غفلت میں پڑ جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ کتنی بڑی بات کہ اپنے لیے آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے، اور تم غفلت میں پڑ جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ بدایہ و نہایہ بھاگ 7 پیج نمبر 307۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے یقین مانگو اور اس کے سامنے عافیت کا شوق ظاہر کرو، اور دل کی سب سے بہترین کیفیت دائمی یقین ہے۔ حیثمی بھاگ 1 پیج نمبر 164۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش پر چڑھایا جاتا ہے۔ جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے ہی جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حیثمی ابو داؤد شریف کی روایت ہے پیج نمبر 1549۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ پہنچاتی ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے بھاگ 4 پیج نمبر 247۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مقدر کے جھٹلانے والے کی عیادت نہ کیا کرو اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ امت کا پہلا شرک مقدر کا جھٹلانا ہے۔ کنز الاعمال میں لکھا گیا ہے پیج 233 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کے عمل علم کے خلاف ہوں گے وہ عمل اللہ کے پاس اوپر نہیں جائیں گے۔ ابن عدی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنا چاہے علم حاصل کر لو، علم حاصل کرنے کا ثواب تب ملے گا جب اس علم پر عمل کرو گے۔ حلیہ بھاگ 1 پیج نمبر 177۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس عبادت میں خیر نہیں جس کا دینی علم نہ ہو، اور اس دینی علم میں خیر نہیں جسے آدمی سمجھا نہ ہو، اور قرآن کی اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس میں انسان قرآن کی معنی اور مطلب میں غور و فکر نہ کرے۔ جامع بیان العلم بھاگ 2 پیج نمبر 194۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ گناہ کرنے والا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھ لے لیکن اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھے، پھر وہ بچے، غلام، عورت، باندی کو قرآن سکھائے، پھر یہ سارے لوگ مل کر قرآن کے ذریعے علم والوں سے جھگڑا کرے۔ صحیح۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا علم یقین تک اور یقین ڈر تک، ڈر عمل تک، عمل تقوی تک، تقوی اخلاص تک اور اخلاص مشاہدے تک نہیں پہنچتا تو وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے بھاگ 4 پیج نمبر 165۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امت وہ انسان ہے جو لوگوں کو بھلائی اور خیر سکھلائے۔ بھلائی کہتے ہیں اللہ کی پہچان کرائے، اور برائی کہتے ہیں اللہ کے غیر کا انکار کرائے۔ سورہ فاطر میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 28 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ کنز العمال بھاگ 2 پیج نمبر 248۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کے سامنے ایک مسکین پر ظلم ہو رہا تھا تو اس مسکین نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مدد مانگی کہ ظلم کو روک دے، لیکن انہوں نے اس کی مدد نہ کی۔ اتنی سی بات پر اللہ نے ان کو بیماری میں ملوث کر کے ان کا سارا مال ختم کرا کر آزمائش میں ڈال دیا۔
مسند احمد کی روایت ہے بھاگ 1 پیج نمبر 199، اور ابن سعد کی بھی روایت ہے بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 38 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی تقاضے پر بھیجتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے داہنی طرف سے اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کی بائیں طرف سے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے تھے، جب تک وہ واپس نہ آئے تب تک یہ دونوں ان کے ساتھ رہتے تھے۔